अंजना पूर गई थी रमा रानी सिंह यात्रा को। वही तुम काशू के मंदिर किनारे धुनी रिमाए बैठे थे। रमा रानी को देखा तो माँ कहकर इनसे लिपट गए। चुम्मा साध ने तो लठी मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारे बराबर होता। इन्होंने जुम्मा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बावले हो, और सचमुच तुम थे भी निरे बावले। न खाने का होश न पीने का। रमा रानी को रतन याद ना आता तो भला तुम यहाँ लाए जाते, मगर इनके मन में ममता की गंगा बहने लगी थी। वही तो मरा था इनका रतन, मेरा मतलब है अंजनापुर। गाड़ी के नीचे आ गया था और फिर रमा रानी अंजनापुर ही में इसकी अर्थी चला कर आई थी। महीनों बावली ही थी इसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता, मगर अकेले जो थे रमा रानी के। तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन उमा रानी की हैं। चच्ची कहती हैं बचपन से। मगर ये सब क्यों पूछे जा रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूं, मैंने कहा, और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी। कहने लगी, लो, जब रतन मर ही गया तो तुम भला कैसे इनके रतन हो सकते हो? मगर इन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख डाला और बड़े प्यार से तुम्हें रत्ना रत्ना कहती हैं। और जब से मैं इन्हीं के पास हूँ, मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या? मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे? मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी। खाने पीने का शौक नहीं था। महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले हम तुम्हें गूंगा समझते थे। वैसे वेद जी के इलाज ने तुम्हें बड़ा फायदा दिया, मगर तुम बावले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकिशाफ मुझ पर हुआ था वो बहुत सी हकीकतों से रोशनास करा रहा था, मगर अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये सब कैसे हुआ। चांद खान साहब को तो वो इस बुजुर्ग के दिए हुए तावीज़ की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन रास्ता ज़रूर रोका होगा इस कमबख्त ने। खुदा इसे गारत करे। पता नहीं बेचारे खान साहब कहाँ कहाँ मुझे तलाश रहे होंगे। बड़ी उलझने बाकी थी, लेकिन कम अज़ कम ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि मैं रतन का हमशक्ल नहीं हूँ। दिमागी खराबी हो गई थी। क्या चक्कर चलाया था इस खबीस भूरिया चरण ने? रमा रानी मुझे यहाँ ले आई, मगर मेरी दीवानगी की क्या वजह थी? एक सवाल और किया मैंने मालती से। मालती, तुम्हारे इस शहर का नाम क्या है? अरे, ये भी नहीं याद तुम्हें? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। अब हमें बावला कर दो कि तुम शक्ति नगर का नाम नहीं जानते तुम? और मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। ये तो वही जगह थी जहां चांद खान साहब रहा करते थे। शक्ति नगर ही है ना? मैंने बेयकीनी के अंदाज में मालती से पूछा। बावला कर छोड़ोगे? लो, हम नहीं बैठते तुम्हारे पास, जा रहे हैं। जिसे देखो हमारा मजाक उड़ावे है। वो उठी और बाहर निकल गई। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। भूरिया चरण, सिर्फ भूरिया चरण। भला और कौन हो सकता है इन वाकयात के पीछे? मगर चांद खान, अगर ये शक्ति नगर है तो मुझे फौरन चांद खान साहब से मिलना चाहिए। रात न जाने किस तरह गुजारी। 12 बजे के बाद इस इलाके में सन्नाटा हो जाता है। यही लम्हात जिंदगी के होते हैं। मुझे अब पूरी तरह एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरी शिनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 माह मेरी निगाहों से ओझल कैसे रहे? रोज़े अव्वल ही मुझे क्यों ना मालूम हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह आ गया हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था। हो सकता है पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था, और अब शायद मेरी तलाश इस कदर शिद्दत ना रही हो। खुदा करे चांद खान साहब मिल जाए। एक बार फिर इनसे दरख्वास्त करूं कि मुझे रतौली ले चले। वो कमबख्त भूरिया चरण कब तक मेरा रास्ता रोकेगा? रात को अपने दिल में कुछ फैसले भी किए थे। रमा रानी ने ये सब कुछ किया था मेरे लिए, बेलौस बेगर्ज जो कुछ भी थी। माँ का जज्बा उभरा था इनके दिल में। जानवर तक इस जज्बे में खोट नहीं रखते, वो तो इंसान थी। खैर, अब कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे परहेज करता। मजबूरी हुई तो कुछ वक्त और यहाँ गुजारूंगा और ख़ुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार करूंगा। अगर तकदीर साथ दे और चांद खान बददिल ना हो गए तो एक बार फिर इनके साथ बुजुर्ग के मज़ार पर जाने की कोशिश करूंगा।
نہ جانے رات کے کون سے حصے میں نیند آ گئی، مگر صبح جلدی جاگ گیا۔ جاگنے کی وجہ وہ سنترا تھا جو میرے سینے پر پڑا تھا۔ آنکھ کھلی تو چوٹ کا احساس ہوا۔ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا، کھلی کھڑکی نظر آئی اور قدم اس طرف بڑھ گئے۔ سفید چہرہ، گھٹاؤ جیسے بے پناہ بال نیچے نہ جانے کہاں تک چلے گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے۔ مجھے ہی مخاطب کیا گیا تھا اور ہندو طریقے سے مجھے یہ سلام کیا گیا تھا، مگر مجھے کیوں؟ اسی وقت عقب سے دروازہ پیٹا جانے لگا اور میں اچھل پڑا۔ شاید پھر کوئی مصیبت آ گئی، پھر کوئی نیا کھیل۔ سامنے والی لڑکی کچھ اشارے کر رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وحشت زدہ انداز میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا اور دروازے پر پہنچ گیا، پھر دروازہ کھول دیا۔ کشنا تھی، دھلی نکھری کشنا۔ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ وہ کررائی۔ میں منہ کھول کر رہ گیا۔ بولو، دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ کیا ہو گیا؟ میرے منہ سے خوف زدہ سی آواز نکلی۔ اندھے ہیں نا ہم سب۔ کیوں اندھے ہیں؟ وہ مجھے دھکا دے کر اندر گھس گئی۔ بری طرح بھنائی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ بولی، کیا پھینکا تھا اس نے؟ بتاؤ، کیا چیز نشانہ باندھ کر پھینکی تھی؟ یہ میں نے سنترا سامنے کر دیا۔ سنترا؟ اس نے میرے ہاتھ سے چھین لیا، پھر گرائی۔ یہ تو ہوتا ہے صبح ہی صبح، یوں جگایا جاتا ہے راج کمار جی کو۔ اور راج کمار جی اب دروازہ بند اور کھڑکی کھلی چھوڑ کر سوتے ہیں؟ ارے تم پاگل ہو، پاگل ہو تم۔ سارے کھیل اچھی طرح جانتے ہو اور بنے ہو پاگل۔ میں بتاؤں، پاگل چاچی ہے، سمجھے؟ پاگل ہم سب ہیں۔ تم ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک۔ میں میرے حلق سے بمشکل نکلا، چلو پھینکو اسے، چلو پھینکو اسے گلی میں، میرے سامنے پھینکو۔ وہ مجھ پر جھپٹی اور میں کھڑکی کی طرف دوڑا۔ میں نے سنترا کھڑکی میں پھینک دیا۔ سامنے والی کھڑکی بند ہو چکی تھی۔ جس ذہنی بحران سے گزر رہا تھا اس میں قوت ارادی کچھ نہ رہ گئی تھی۔ چنانچہ کشنا نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس سے مرعوب ہو گیا اور اسی کیفیت نے میری دیوانگی کا بھرم رکھ لیا۔ مگر یہ کشنا صاحبہ، ان کا اندازہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اب بھی شعلے بار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کھولی تھی تم نے کھڑکی؟ میں نے نہیں کھولی تھی، ہوا سے کھل گئی ہوگی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں شاید۔ آنکھیں پھوڑ دوں گی تمہاری، پیٹوا دبا دوں گی، سمجھے؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ رما رانی اچانک کمرے کے دروازے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے شاید کشنا کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے کشنا؟ اب کچھ نہیں، وہ جھٹکے دار لہجے میں بولی۔ یہ تو مجھ سے بات کر رہی ہے؟ دماغ میں خشکی ہو گئی ہے کیا؟ وہ شکنتلا کیا سمجھتی ہے خود کو؟ بہت خوبصورت ہے وہ، سب کو پاگل بنا سکتی ہے۔ اس بیچارے پاگل کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ اور یہ اس کے اشارے پر کیسے ہوش میں آ جاتا ہے؟ اس کا ہر اشارہ کیسے سمجھ لیتا ہے؟ وہ سنترا پھینک کر اسے جگاتی ہے اور یہ کھڑکی پر پہنچ کر اس کے درشن کرتا ہے، پوجا کرتا ہے اس کی۔ ہم اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کشنا کا لہجہ عجیب تھا۔ رما رانی نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر کشنا کی طرف دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولی، پاگل تو تم بھی ہو کشنا، کیا تم پاگل نہیں ہو؟ کشنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کون سی جگہ ہے کشنا؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، تم نہ جانے کہاں کی باتیں کرنے لگی ہو۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس میں یہ کوئی معیوب بات ہے؟ منع کر سکتے ہیں ہم کسی کو؟ لوگ ہم پر ہنسیں گے، جو کچھ وہ کہیں گے اس کا اندازہ تمہیں، وہ اور بات ہے چاچی، پر یہ ہمارا رتنا ہے۔ یہ ہمارا کہاں ہے کشنا؟ یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ ترویدی جی کی بات بھول گئی؟ کہتے تھے اپنا ماضی بھول گیا ہے، اسے ماضی یاد آیا تو ہمیں بھول جائے گا۔ روک سکو گی اسے؟ رہ سکے گا یہ اس اجنبی ماحول میں؟ اور اسے تم شکنجوں میں جکڑنا چاہتی ہو؟ یہ نہ ہمارا ہے نہ شکنتلا کا، اور پھر کیوں دوسروں سے لڑتی ہو؟ جاؤ کشنا، ہوش سے کام کرو، مہمانوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کشنا نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکی۔ ایک لمحے رکی، مجھے گھورا، پھر باہر نکل گئی۔ رما رانی خاموشی سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر غم کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کیوں رتنا، ٹھیک کہا نا میں نے؟ تو ٹھیک ہو جائے گا تو چلا جائے گا یہاں سے، ٹھیک ہوا تو سوچے گا کیسی بری جگہ آ گیا۔ مگر میں تجھے اور کہاں لے جاتی رے؟ ماں کہہ کر لپٹ گیا تھا تو مجھ سے۔ ارے باولے، اماں کہہ کر تو
کسی پتھر کی مورتی سے بھی لپٹ جاتا تو اس کی چھاتی دھڑک اٹھتی۔ میں تو گوشت پوت کی بنی ہوں، کیا کرتی اس سمے؟ تیرے ساتھ دیوانی ہو گئی تھی، مگر یہ جگہ غلط ہے۔ ہم وہ نہیں جو دوسرے ہوتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ ہم تو وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی برے کہلاتے ہیں۔ ہمیں ماں کہنا گناہ بن جاتا ہے کہنے والے کے لیے۔ ڈاکو کے گھر ڈاکو پیدا ہو جائے شریف بن سکتا ہے، مگر یہاں تجھے جو ہی ہوش آیا یہاں سے چلا جائے گا۔ تماش بین بن کر تو یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، بیٹا یا بھائی بن کر نہیں۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھو رہے تھے۔ کتنا قرب تھا، کتنی انوکھی سچائی تھی۔ دھت تیری کی، باولوں کے ساتھ میں بھی باولی بن گئی۔ چل منہ دھو، ناشتہ کر لے۔ مالتی، اری او مالتی، رتنا جاگ گیا ہے، چل ناشتہ بنا اس کے لیے۔ جا رتنا، منہ دھو لے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کمرے سے باہر آیا۔ ناشتہ بڑی بے دلی سے کیا تھا، کبھی خواب میں بھی اس ماحول کو نہیں دیکھا تھا۔ ابتدا میں برے راستے اختیار کیے، ریس، سٹا، جوا، لیکن شناساؤں میں بھی کوئی ان راستوں کا راہی نہیں تھا۔ اگر ان عورتوں کے بارے میں سنا بھی تھا تو بہت برے الفاظ میں، لیکن ان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے جو اب میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں تو خود ہی اپنا نہیں رہا، کسی اور کا کہاں ہو سکتا تھا؟ مگر شکنتلا کون ہے؟ کیا شناسائی رہی ہوگی میری اس سے؟ ہو بھی سکتا ہے پورے 5 ماہ کا معاملہ ہے، نہ جانے کس کس سے کیا کیا رابطے ہو گئے ہوں گے۔ چاند خان سے ملنے کے لیے دل بیتاب تھا، اور بظاہر کوئی پابندی بھی نہیں تھی۔ جیب میں 40 روپے پڑے ہوئے تھے۔ بس میں نیچے اترا اور چل پڑا۔ شکتی پور سے زیادہ واقفیت تو نہیں تھی، مگر چاند خان کے محلے کا نام معلوم تھا۔ تانگے چلتے تھے، ایک تانگے نے مجھے وہاں اتار دیا۔ ایک پرچون کی دکان تھی، ایک بزرگ وہاں بیٹھے تھے۔ ان کے قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے کہا۔ وہ سامنے والے مکان میں چاند خان رہتے تھے؟ میں نے اشارہ کر کے کہا۔ اے ہاں، کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ چاند خان؟ بزرگ حیرت سے بولے۔ جی ہاں، وہ تو خلد آشیانی ہو گئے عزیزی، کہیں باہر سے آئے ہو؟ بزرگ نے کہا۔ کیا بتاؤں کیسا سماج شکن دھماکہ ہوا تھا دل و دماغ میں۔ بزرگ کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا سمجھ کر بھی نہیں سمجھا تھا میں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آؤ میاں بیٹھو۔ لگتا ہے کہیں باہر سے آئے ہو، عزیز ہو ان کے؟ کیا ہوا انہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ جنت نشیں ہو گئے وہ تو، محلے کی عظمت تھے۔ بخدا پیشہ برا پایا تھا، مگر محلے کی ناک تھے۔ درویش صرف امیروں کی جیب تراش کر غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدھی رات کو پہنچ جاؤ، چاند خان دامے در میں سکنے حاضر ہیں۔ مجال ہے کسی ضرورت مند کو انتقال ہو گیا ان کا؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بزرگ بہت باتوں نہیں معلوم ہوتے تھے۔ ہاں میاں، عرصہ ہوا ریل کا حادثہ ہوا تھا، 17 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بے شمار زخمی۔ خدا جانے ان میں سے کون کون ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے وہ۔ ہاں عزیز، مگر کئی ماہ ہو گئے اس بات کو۔ تم کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ انجنا پور جکشن سے کوئی 6 کوس پیچھے۔ سنا ہے قیامت خیز حادثہ تھا، سنا ہے ریل کے ڈبے۔ اس سے آگے بزرگ نے کیا کیا کہا سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہی وقت تھا، بالکل وہی وقت تھا۔ اس رات انہوں نے مجھے سلا دیا تھا، میں سو گیا تھا۔ پھر سورج چمکا تھا، کچھ شور سنا تھا۔ اس کے بعد میرے 5 ماہ گم ہو گئے تھے۔ رما رانی نے مجھے انجنا پور ہی میں پایا تھا، یہی بتایا تھا مالتی نے۔ حادثے نے میرا دماغ الٹ دیا ہوگا، اور چونکہ میرا کوئی وارث نہیں تھا اس لیے نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا ہوں گا۔ اور پھر رما رانی، محترم خان صاحب کے کچھ ساتھی بھی یہاں رہتے تھے۔ میں نے آواز پر قابو پا کر کہا۔ ہاں بہت سے تھے، بہت سارے تھے، مگر جب بادشاہ ہی نہ رہا، جس کا جدھر منہ اٹھا چلا گیا۔ اب تو تالا پڑا ہے، کوئی 4 مہینے سے کوئی آتا ہی نہیں ادھر، بزرگ نے جواب دیا۔ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چاند خان صاحب کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے میری ہی وجہ سے موت کی نیند سو گئے۔ کتنے لوگ مارے گئے میری وجہ سے۔ خان صاحب کے کسی ساتھی کا پتہ چل جاتا تو کم از کم اس سے رتولی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا۔ ان صاحب کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا جن صاحب کے پاس خان صاحب مجھے لے جا رہے تھے۔ کاش اس توجہ دے لی ہوتی، خان صاحب سے وہ تمام تفصیلات
پوچھ لیتا تو کم از کم کوئی صحیح اندازہ ہی ہو جاتا۔ رتولی کا نام معلوم تھا، یہی غنیمت ہے۔ لیکن خان صاحب کے بغیر کیا کروں گا؟ کیا کہوں گا کسی سے؟ کسے تلاش کروں گا؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ پھر دل میں ایک خیال ابھرا، خان صاحب کے گھر کا جائزہ تو لیا جائے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی نشانی ہو جس سے کچھ تفصیلات معلوم ہو جائیں۔ یہ خیال اچانک ہی دل میں پیدا ہوا تھا اور اتنی شدت اختیار کر گیا کہ دل بے اختیار خان صاحب کے مکان میں داخل ہونے کو چاہنے لگا۔ وہاں سے ہٹا تو بزرگ بولے، ارے نہیں میاں، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ گھنے کا رس منگواتا ہوں تمہارے لیے، 2 گلاس پیو، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بڑی بری خبر سنائی ہے ہم نے تمہیں، لیکن تعجب ہے 5.5 مہینے ہو گئے اس واقعے کو، تم نے خبر ہی نہ لی۔ آخر ان سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ ان باتوں نے بزرگ کو بڑی مشکل سے ٹالا۔ گنے کے رس سے معذرت کی، جھوٹ بولنا پڑا تھا اس سلسلے میں۔ انہوں نے چائے کی پیشکش کر دی۔ خیر، مخلص آدمی میری وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوا۔ مکان کے قریب پہنچا، سامنے سے گزرا، بغلی سمت آ گیا۔ دوسرے مکانات میں گھرا ہوا تھا یہ مکان، البتہ 6 مکان آگے جا کر راستہ دوسری جانب مڑ جاتا تھا۔ پھر احاطے کی دیواریں بھی اتنی اونچی نہیں تھیں۔ احاطے کی دیوار چڑھ کر اندر کود گیا۔ جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی۔ خان صاحب کو پھولداری لگانے کا شوق تھا۔ عقبی حصے میں طرح طرح کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ مکان بڑا پر رونق تھا۔ ان کے شاگرد ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے۔ ویران کھنڈر میں مجھے اب کیا مل سکے گا؟ کسی نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے گردن جھٹکی۔ مایوسی نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ بھوریا چرن ابھی تک مجھ پر حاوی تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ کمبخت نے کہ سکون سے نہیں جینے دے گا۔ سکون تو خیر کیا ہی ملتا، جینا بھی اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ناقابل بیان۔ وہ کمرہ یاد آ گیا جس میں خان صاحب نے مجھے ٹھہرایا تھا اور جو ایک عجیب ہولناک حادثے کا شکار ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور چند قدم آگے بڑھا۔ دفتن ایک بار پھر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دل کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں تھا کہ بھوریا چرن یہاں نظر آ جائے گا۔ وہ اپنے منحوس وجود کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے پاؤں پھیلائے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی ہولناک چہرہ۔ میں سکتے کے عالم میں اسے گھورتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہیں یہ میرا وہم تو نہیں، لیکن دوسرے لمحے اس کی آواز سنائی دی، آ جا، تیرا ہی انتظار کر رہے تھے ہم، کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور اب یہ تیرا مسکن ہے بھوریا چرن؟ جواب میں اس نے کہکہا لگایا اور بولا، تھوکتے بھی نہیں ہیں ایسی جگہوں پر، محل کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے، یہی تو کمی ہے تیرے اندر بالک، سمجھا ہی نہیں تو نے ہمیں، پہچانا ہی نہیں۔ ارے پاپی، ہم تو خود چل کر تیرے پاس نہیں گئے تھے، خود ہی تیرا من ہم سے ملنے کو چاہا تھا، بات کی تھی تو نے ہم سے، ہم نے تو ساری سچائی سے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو ہمارا کام کر دے، ہم تیرا کر دیں گے۔ تجھ پر ہی مصیبت ٹوٹی تھی، کون سا ایسا دھرماتما تھا تو، تھوڑا سا کام کر دیتا ہمارا، ہمیں وہ شکتی حاصل ہو جاتی جس کے لیے ہم برسوں سے کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا تھوڑا حصہ تجھے مل جاتا، مگر وہ تھوڑا سا حصہ بھی اتنا ہوتا تیرے پرکھوں نے بھی خواب میں نہ دیکھا ہوتا۔ لیکن تو بھی عجیب ہے، ساری رسی جل گئی پر بل ہے کہ کھلتے ہی نہیں، اب بھی سمے ہے۔ ارے ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب بھی سمے ہے، مان لے ہماری بات، چھوٹا سا کام ہے اور صلہ جو ملے گا، بس کیا کہیں اس کے بارے میں، تجھے کیا کہہ سکتے ہیں تجھ سے؟ میں نے گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے کہا، اتنا کھو چکا ہوں بھوریا چرن کہ اب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے میرے سینے میں، وہ یہ کہ وہ گندا کام نہیں کروں گا جو تو چاہتا ہے، اس جذبے کو نہیں کھوؤں گا بھوریا چرن، یہ جذبہ میرا ایمان بن چکا ہے، یہ جذبہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کتے؟ میری جان ہی لے سکتا ہے نا؟ مجھے اس جان سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جو بالکل ہی بے جان ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے میری زندگی کا، کچھ نہیں رہا میرے پاس
हुरिया चरण के हंसने की आवाज मेरे कानों में उतरी। फिर इसने कहा, जान लेता तो कब की ले सकता था। बहुत मान है तुझे अपने ईमान पर, बहुत जज्बे हैं तेरे सीने में। अरे पगले, जान तो मैंने किसी की भी नहीं ली। तेरे माता पिता जीते हैं, तेरी बहन जिंदा है, तेरा भाई जिसे तूने समंदर पार भगा दिया जी रहा है, और तू भी जीता ही रहा है। रेल का हादसा हुआ था, अरे खुद थोड़ी हुआ था। इंजन उतार फेंका था हमने पटरी से, पटरी ही तोड़ दी थी। वो सूरमा जो तेरे साथ था बड़ा बनता था, तावीज गले में डाले रहता था। ठीक है, हम इस तावीज की वजह से इसके पास नहीं जा सकते थे, मगर रेल के पास तो जा सकते थे। कैसी रही? मेरा जुनून उरूज पर पहुंच गया। मैं दीवानगी के आलम में इस पर छलांग लगा चुका था। ये कुत्ता अगर मेरे हाथ आ जाए तो अपने दांतों से इसका नरखरा उधेड़ डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। खासी ऊंची छलांग लगाई थी और एक लम्हा गुजरने वाला था कि मैं इस पर जा पड़ा था। लेकिन मेरे और इसके दरमियान न जाने क्या चीज हाल हो गई। न जाने वो क्या था। मैं खला में मौलिक रह गया। मैं इन लेसदार जालों में लटक कर बेबस हो गया। हाँ, भूरिया चरण मुझे नजर आ रहा था। वो इसी तरह पांव फैलाए मुझसे बेताल्लुक बैठा था। ये घिनौने लेसदार जाले छत से लेकर जमीन तक फैले हुए थे और बेरंग होने की वजह से मैंने नहीं देख सका था। भूरिया चरण ने कहा, ये मेरे बेर हैं, मेरी हिफाजत करते हैं। मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, ये मेरे लिए जागते रहते हैं। तुम ऐसा कभी मत सोचना, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अगर हाथी भी मेरी तरफ बढ़े तो ये जाले इसे लपेट लें और वो हिल ना पाए। ये बेर इसे आग झपकते में चट कर जाएंगे। ये काला जादू है बालक, कोई बच्चों का खेल नहीं। मगर क्या करूं, तेरे भाग ही खराब हैं। धर्म धर्म की रट लगाए हुए हैं। अरे शक्ति ही धर्म है, माया शक्ति हो या काया शक्ति, इसके बिना कुछ नहीं होता। क्या देगा तेरा धर्म तुझे? क्या बिगाड़ लेगा तेरा धर्म मेरा ज्ञान महान है। अच्छा, चांद खान पर तेरा जादू क्यों ना चला? इनका कुछ क्यों ना बिगाड़ लिया तूने? इस सावीज के पास जाते हुए तेरी जान क्यों निकलती थी भूरिया चरण? मैंने तंजिया लहजे में कहा। वो कहाँ जीता है, 60-70 और ले मरा अपने साथ। इसने कहा, मुझे उस मजार पर जाने दे, फिर तेरी शक्ति देखूंगा। खतरनाक रास्ते बंद करना भी अकलमंदी है, और अकल भी एक शक्ति होती है बावले। अब भी मान ले, मेरा छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा। इसके बदले तुझे बहुत कुछ मिलेगा, तू सोच भी नहीं सकता। भागन द्वारा पहुंचा दे मुझे बस एक बार ही भावना है मन में। बदले में बता दे क्या चाहिए। जीवन भर का सुख, शांति, धन दौलत के ढेर, संसार झुका दूंगा तेरे लिए, बल्कि तेरे चरणों में जो मांगेगा दूंगा। बोल के तो देख। भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में? मैंने कहा, इससे भी ज्यादा बालक, इससे भी ज्यादा। भूरिया चरण ने जीवन भर किया क्या है, सारी उम्र ज्ञान लेने में बिताई है। बड़े बड़े ऋषि मेनों के चरणों की धूल फांकी है, और अब समय आ गया है कि वो किसी खुश आइन ख्याल में खो गया। हटो इसके पास से। आजा बच्चा, नीचे उतरा। और अचानक मैं जाले की गिरफ्त से आजाद हो गया। मकड़ियां वापस चली गई। भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में, और तू सीढ़ियां चढ़कर पीर पागन के मजार तक नहीं जा सकता। इसके लिए तुझे किसी और का सहारा चाहिए। मैंने तंजिया कहा, और इसका चेहरा आग हो गया। ये तेरे सोचने की बात नहीं है भूरिया चरण। तेरा इल्म गंदा है, सिफली है, नापायदार, और वो एक पाक बुजुर्ग का मजार है। मैं नहीं जानता कि तू वहां क्यों जाना चाहता है, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, तेरा नापाक वजूद इस पाक जगह नहीं जाना चाहिए। कम से कम मैं इसका जरिया नहीं बनूंगा। हम मुकद्दस जगहों का एहतराम अपनी जिंदगी से ज्यादा करते हैं। वो तेज के आलम में खड़ा हो गया।
ہے رے کتے کی پونچھ، ارے تیری تیر تو ہم ایسی نکالیں گے کہ یاد رکھے گا۔ جا مر، بھاگ جا یہاں سے، اپنی ضد کے مزے چکھ۔ ٹھیک ہوگا، خود ٹھیک ہوگا، اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا، اور بھوریا چرن دندناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔